بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جن دبے کچلے طبقات کو ان کے حقوق عطا کیے گئے، ان کا صحیح مقام ان کو دیا گیا اور ان پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کیا گیا، ان میں سے عورتوں کا طبقہ بھی ہے۔ عورتوں پر ہونے والے ظلم کی جتنی بھی شکلیں تھیں، ایک ایک شکل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا ہے۔ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں: ماں، بیٹی، بہن اور بیوی۔ چاروں حیثیتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق عطا کیے۔ ماں اور بیٹی کے بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج کی گفتگو کا محور بہن ہے۔ بہن کے سلسلے میں دین رحمت نے، نبی رحمت نے بھائیوں کو یہ تاکید کی ہے کہ ان کی رعایت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی اچھی پرورش کریں، ان پر خرچ کریں اور خوش دلی کے ساتھ ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس کی ترغیب دی، اس کا شوق دلایا، اس کی تاکید کی اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یکون لأحد 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان فیتق اللہ فیہن فیحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ جس کسی کی بھی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عال 3 بنات او 3 اخوات فأدبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من انفق على بنتین او اختین او ذواتی قرابۃ یحتسب النفقۃ علیہما حتی یغنیہم اللہ او یکفیہما کانتا لہ سترا من النار۔ جو کوئی آدمی خرچ کرے 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، ان پر خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ ان دونوں کو بے نیاز کر دے یا اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، تو یہ خرچ کرنا بہنوں، بیٹیوں اور رشتہ دار بچیوں پر یہ جہنم میں جانے سے رکاوٹ، آڑ اور پردہ بن جائے گا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری تاکید کی ہے بہنوں کے سلسلے میں بھائیوں کو، وہ یہ کہ بہن کا دفاع کیا جائے، بہن کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ بہن کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہو تو اس کے لیے حمیت دکھائی جائے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی آدمی سے کروا دیا تھا۔ ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی اور طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق بائن ہو گئی، عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد اس آدمی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت معقل بن یسار کو غصہ آیا، کہا کہ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھمایا تھا، شادی کروا دی تھی، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کو طلاق دے دی۔ چونکہ طلاق ہونے کے بعد دونوں کو پچھتاوا ہو گیا اور دونوں دوبارہ نکاح کرنے پر راضی تھے، لیکن حضرت معقل بن یسار تیار نہیں تھے۔ قرآن کی آیت اتری: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنے پر راضی اور خوش ہیں تو ان کو مت روکو، رکاوٹ مت بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معقل بن یسار ہے، وقال انا فعلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے تو اب میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ دین اسلام نے تاکید کی ہے کہ بہنوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ بہنوں کی خوشی کے لیے، بہنوں کی بہتری کے لیے بھائی اپنی خوشیوں کی قربانی دے دے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور 9 بیٹیاں یعنی حضرت جابر کی 9 بہنیں چھوڑ کے گئے تھے۔
صرف حضرت جابر ان کے رکھوالے تھے، ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، ایک غزوے میں حضور کے ساتھ تھے، جلدی سے مدینہ جانے کی اجازت حضور سے طلب کی۔ حضور نے کہا کیوں بھائی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ کہا کہ ابکرن ام ثیبن، کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا ایسی سے جو پہلے سے شادی شدہ تھی پھر طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ کسی شادی شدہ سے ہی میں نے شادی کی ہے۔ حضور نے کہا کیوں، تم نوجوان ہو، باکرہ سے کنواری سے کیوں نہیں کی، اچھی زندگی گزرتی؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے، 9 بہنیں ہیں، ایک نوجوان لڑکی کو لے آتا اپنے نکاح میں تو وہ بھی ناتجربہ کار 10 ہو جاتی، میں نے ترجیح دی اپنی بہنوں کے لیے ایسی عورت کو جو پہلے سے شادی شدہ تھی تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے، وہ گھر چلانے میں تجربہ کار ہوگی۔ یہ بہنوں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا۔ اس آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھے کہ لوگ بہنوں کے حقوق غصب کر لیتے تھے اور بہنوں کے حقوق پر اور جائیداد پر اور میراث کے حصے پر غاصبانہ قبضہ جما لیتے تھے، اس کو بہادری سمجھتے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی تعلیمات نے میراث میں بہنوں کا حصہ لازمی اور ضروری قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں بیمار پڑ گیا، اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے آئے، میرے پاس مال تھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنا حصہ کس کو دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیتیں اتری یستفتونک فی الکلالہ، جس میں بہنوں کا حصہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کو میراث میں حصہ دیا، یہ دین رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج بھی میراث میں سے بہنوں کا حصہ ہڑپ کیا جاتا ہے، بہنوں کو محروم رکھا جاتا ہے اور بہنیں رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے، تعلق کو باقی رکھنے کے لیے مطالبہ نہیں کرتی ہے، وہ خاموش رہتی ہے۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جو کسی مسلم بہن بھائی کا حق زبردستی ہڑپ کر لے گا، چھین لے گا، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب قرار دیا ہے اور جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی رحمت کی یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی احرج مال الضعیفین، کمزوروں یعنی عورت اور یتیم کی حقوق تلفی سے محفوظ رہوں، اس کی میں اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے ساتھ عملی طور پر کیا سلوک کیا ہے اس کا بھی نمونہ امت کو عطا فرمایا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن نہیں تھی، آپ کی دودھ شریک بہن تھی حضرت شیمہ۔ جب بنو سعد کے علاقے میں مجاہدین اسلام گئے اور علاقہ فتح کیا تو وہاں کے علاقے کے لوگ غلام اور باندی بنا کر لائے گئے۔ حضرت شیمہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ شریک بہن کو دیکھا تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دی، اس پر بٹھایا اور ان سے کہا کہ سلی تعطی اشفعی تشفعی، کیا مانگتی ہو مانگو تمہیں نوازا جائے گا، اور کسی کے بارے میں سفارش کرنا چاہتی ہو سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا ان احببتی فعندی محببہ مکرمہ، اگر تم یہیں ٹھہرنا چاہتی ہو میرے پاس تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ یا رہو۔ وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أُمَتِّعَكِ وَتَرْجِعِي إِلَىٰ قَوْمِكِ فَعَلْتُ، اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ دے دوں بہن ہونے کی حیثیت سے اور تم اپنی قوم کے پاس واپس جانا چاہتی ہو اپنے علاقے میں تو تمہاری مرضی ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہوں، خاندان کے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو جاتے ہوئے کچھ بکریاں، کچھ اونٹ، کچھ اور گفٹ عطا کیے، کچھ دیا دنیا کے مال میں سے اور پھر رخصت کیا۔ یہ حسن سلوک اپنی بہن کے ساتھ، وہ بھی دودھ شریک بہن کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت نے فرما کر بھائیوں کو یہ تعلیم دی کہ بہنیں کتنے اچھے سلوک کی مستحق ہیں۔ اللہ پاک بہنوں کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔